عبادت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ سن لیجئے، بندہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے، پیدا ہی کہیے عبادت کے لیے ہوا ہے، ایک بار اور کہیے، عبادت کے لیے ہوا ہے۔ میں نے بار بار کہلوایا، سوچئے۔ عبادت کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں جانا ہے، خاص کپڑے پہننے ہیں، وضو کر کے بیٹھنا ہے، نماز پڑھنی، قرآن پڑھنی، یہ عبادت۔ سنیں، ہم پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت عبادت ہو سکتی ہے۔ مسکرا رہا ہوں عبادت، رو رہا ہوں عبادت، سو رہا ہوں عبادت، جاگ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، مل رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، ورزش کر رہا ہوں، سب عبادت۔ کیسے؟ جب زندگی اللہ کے لیے ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، تو اب مجھے زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے کمانا ضروری ہے، کمانے کے لیے کاروبار، محنت مزدوری کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آرام بھی کرنا ہے، آرام کے لیے جگہ بھی چاہیے، تو میں گھر بناؤں، میں کمائی کروں، کاروبار کروں، نوکری کروں، مزدوری کروں، گھر میں بستر وغیرہ سامان رکھوں، تو یہ سارے کام میں کس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ عبادت۔ شادی کروں گھر تاکہ گھرداری بھی ہوتی رہے، بچے ہوں تاکہ اللہ کا آگے ذکر کرنے والے، اور جو کرتے جائیں گے، جب مقصد زندگی عبادت ہوگا، سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ ہم نے سمجھا صرف جب وضو کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد میں مصلی پہ بیٹھیں گے، وہی عبادت۔ آپ کی ہر حرکت، ہر سانس عبادت ہو سکتی ہے۔ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے، اللہ کو ضرورت پیدا کیا اس نے ہمیں عبادت کے لیے، مگر اس کو ضرورت نہیں، کوئی اس کی عبادت کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے۔ جو کرتے ہیں اس کی رحمت پاتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ خود کو سزا کا مستحق بناتے ہیں۔ اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، رہنمائی کی ہے، سب کچھ واضح کیا ہے، تو اب جو نہیں سمجھ رہا وہ اپنے لیے خود راستہ چن رہا ہے۔ تو جان لیں پوری زندگی عبادت۔ کتنی اچھی مثال کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے۔ بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص گھر بنا رہا تھا، دیوار میں اس نے روشن دان رکھا، وینٹیلیٹر۔ فرمائے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی روشن دان کہتے ہیں اس کو۔ اچھا کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جی اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر روشن دان بنانا عبادت ہو جاتا۔ تیری نیت سے صرف بات بدل جاتی، روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر مقصد کیا ہوتا؟ اذان کی آواز آئے تو تیرا یہ روشن دان بنانا عبادت ہو جاتا، اور جب تک یہ رہتا تجھے ثواب ملتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کس کا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا، قرآن میں نکاح کرو۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کس کا ہے؟ ہم نکاح کرتے ہیں، بیوی آئے گی، گھر میں رونق ہوگی، کھانا تیار ملے گا، چیزیں سنبھالے گی، گھر کو سنوارے گی، بالکل ہوگا۔ اور اگر یہ نیت کر لیں کہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، تو نکاح کرنا عبادت ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ پہلا نکاح تو اس طرح کر لیا، دوسرا اس نیت سے کر لیتے۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ سوچیں
تو زندگی کا مقصد ہی عبادت ہونا چاہیے. ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں. عرس ہے ان دنوں میں، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، پھر سنا رہا ہوں. کل 17 تاریخ تھی چاند کی. عرس تھا دہلی میں، خواجہ خواجگاں سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، بدایوں کے رہنے والے، بہت بڑے عالم بھی تھے، سادات میں سے ہیں، سید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سنائی ہوئی بات حضرت نظام الدین اولیاء کی. لقب ہے آپ کا محبوب الہی، غوث پاک کا لقب ہے محبوب سبحانی، ان کا لقب ہے. مجھے میرے پیر و مرشد نے یہ بات سنائی تھی. وہ فرماتے ہیں اب بھی روزانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے، یہ دونوں محبوب دائیں بائیں بیٹھتے ہیں. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے ان کا. انہوں نے سنائی ہے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء نے. میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے ہماری زندگی میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے. دہلی میں اصل نام ہے دلی، لوگوں نے بدل کے دہلی کیا، اب دلہی کر دیا ہے انہوں نے، دلی. اس کا پرانا نام شاہ جہان آباد، شاہ جہان نے آباد کیا تھا تو اس کا شاہ جہان آباد وہاں سے دلی ہو گیا. 22 اولیاء کی چوکھٹ مشہور ہے، وہاں بڑے بڑے 22 اولیاء کے مزارات ہیں. ان میں سب سے بڑا مزار حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی، حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ ہیں وہاں پہ، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، حضرت ابراہیم ایرجی، امیر خسرو، اور حضرت خواجہ حسن رسول نما، حضرت شاہ غلام علی دہلوی. بڑے بڑے آثار و سنادید میں اس کی پوری تفصیل مل جاتی ہے. تو دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کی بیوی نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی کرامت دکھائیں. کیا دکھائیں؟ عربی کا لفظ ہے کرامت کے معنی بزرگی کے ہیں، لیکن اصطلاح میں ایسا کام جو خارق عادت ہو، عادت کے خلاف. اللہ کا کام ہے ظاہر ولی سے ہوگا، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرم. بیوی تھی اللہ والوں کی، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں آپ بڑے صاحب کرامت ہیں، کوئی مجھے بھی کرامت دکھائیں. وہیں دہلی میں رہتے تھے وہ. بیوی سے کہا اچھا حلوہ پکاؤ. حلوہ پکا لیا. فرمایا برتن میں ڈال کے ساتھ لے لو، جو بھی اس زمانے کا برتن ہوگا، ڈونگا کہہ لیں، کونڈا ہوگا، اس میں لے لیا. بیوی کو ساتھ لیا، دریا کے کنارے آ گئے. جمنا ہے نا دہلی کے کنارے، دریائے جمنا. آ گئے. فرمایا سنو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. جی فرمائیے. یہ حلوہ لے کر دریا کے اس پار جاؤ، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو یہ حلوہ کھلا کے آؤ. انہوں نے کہا میں تیرنا نہیں جانتی، یہاں نہ کشتی ہے نہ پل ہے، دریا میں عورت ذات ہوں، حلوہ بھی ہاتھ میں ہے، جاؤں گی کیسے؟ فرمایا دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اس کی بیوی ہوں جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا. وہ غور سے دیکھنے لگی. حضرت جی بچے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کرامت دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی؟ جی دیکھنی ہے. فرمایا جاؤ. آج کل کے نوجوان سنیں گے جی دریا کے کان کہاں ہیں،
دماغ کہاں ہے، کان سے آواز جائے دماغ میں، دماغ فیصلہ کرتا ہے، دریا نے کیسے سن لیا؟ یہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ یہ سائنس کو مانتے ہیں، روحانیات کو نہیں مانتے۔ اتنی سی چپ میں دنیا کی چیزیں آ جائیں وہ مان لیتے ہیں، خدا کی قدرت پہ انہیں تعجب ہوتا ہے۔ مائی صاحبہ نے دریا کے پاس جا کے کہا، اے دریا، مجھے جس نے بھیجا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ تجھے کہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے راستہ دے دے۔ دریا آدھا ادھر راستہ بن گیا۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے دریا پار کر گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں گئی، بابا جی بیٹھے تھے، ان کو حلوہ پیش کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جتنا برتن تھا وہ سارا کھا گئے۔ ادھر ان کے دل میں خیال آیا، آنے کا طریقہ پوچھ لیا تھا، واپسی کا تو پوچھا نہیں، واپس کیسے جاؤں گی؟ سوچ ہی رہی تھی۔ وہ حلوہ کھانے والے نے کہا، گھبراؤ نہیں، دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، کبھی کچھ۔ وہ اندر سوچنے لگی، وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کوئی ہے ان میں صحیح بولنے والا؟ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں بحث میں نہ پڑھوں، میں نے واپس جانا ہے۔ برتن لیا، دریا کو آ کے کہا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، راستہ دے دے۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا، واپس آ گئی۔ حضرت صاحب وہیں تھے، فرمایا کھلا دیا حلوہ؟ جی کھلا دیا۔ حضرت جی سمجھ نہیں آئی، فرمایا اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت مجھے سمجھائیے، فرمایا اس نے بھی سچ کہا، میں نے بھی سچ کہا۔ حضرت جی کیسے سچ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے بچے ہیں، اس نے میرے سامنے حلوہ کھایا پورا، کیسے صحیح؟ فرمایا اس نے بھی صحیح کہا، میں نے بھی صحیح کہا۔ جو جھوٹ بولے وہ تو ولی نہیں ہوتا، کرامت تو دور کی بات۔ لیکن حضرت کیسے؟ فرمایا ہم جو کرتے ہیں نفس کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میرا تجھ سے تعلق ہے تو اللہ کے لیے، اس نے کھایا تو اللہ کے لیے، اس نے بھی صحیح کہا، میں نے بھی صحیح کہا۔ نفس کے لیے کبھی ہم نے کچھ کیا نہیں۔